اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف مواسم عطا کیے ہیں، موسم عطا کیے ہیں، اور یہ موسم کا بدلنا اور موسم کا آنا اور جانا، ان تمام چیزوں پر اختیار صرف اللہ کا ہے، ان تمام چیزوں پر اختیار صرف اللہ کا ہے۔ ہمارے سامنے سردی کا موسم آ رہا ہے اور قریب قریب یہ کہا جائے کہ آ چکا ہے، یہ ان تمام چیزوں پر اختیار صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ کے حکم سے موسم آتے ہیں، اللہ کے حکم سے موسم چینج ہوتے ہیں۔ اب وہ نفسانیت ہے اور ہر ایک کے اندر اپنی فطرت کے طور پر کون سے موسم کو کون کس طریقے سے لیتا ہے۔ کوئی سردی کے موسم کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی گرمی کے موسم کو اچھا سمجھتا ہے۔ ایک موسم کسی کے لیے فائدہ مند نظر آتا ہے، وہی موسم کسی کے لیے نقصان دہ نظر آتا ہے۔ جس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے وہ موسم کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ بات یہ کہی گئی حدیث پاک میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ ہم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ لوگ ہم کو برا بھلا کہتے ہیں، مطلب یہ ہے، آگے اس کی وضاحت کی کہ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں اور زمانہ تو میں ہوں، زمانہ تو میں ہوں، موسم کا عدلنا بدلنا یہ میرے ہاتھ میں ہے، دن اور رات کا بدلنا ہیر پھیر اس کو میرے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا زمانے کو کوئی اگر برا بھلا کہتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ زمانے بدلنے والے کو کہتا ہے۔ موسم کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ موسم بدلنے والے اللہ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے۔ ہاں، کوئی موسم کسی کے لیے نافع ہو سکتا ہے، کوئی موسم کسی کے لیے جو ہے مضر ہو سکتا ہے۔ ہم کو دعا یہ کرنی ہے اللہ پاک اس موسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موسم منحوس ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موسم ہمارے لیے خراب ہے اور یہ موسم ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کوئی بھی چیز بناتا ہے، کوئی بھی حکم نازل فرماتا ہے، کوئی بھی حکم اپنے بندوں کو دیتا ہے، اس میں ایک نہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہماری نظر کا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی حکمت کو نہ سمجھیں تو اس کی حکمت ختم نہیں ہو جاتی۔ سیب کھانے کے فائدے اگر ہم کو نہیں معلوم تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیب کے فائدے ختم ہو گئے، وہ فائدہ بہرحال اپنی جگہ فائدہ رہے گا اور ہم کو فائدہ پہنچائے گا ایک سیب جب ہم کھائیں گے۔ ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فائدے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور اگر اللہ کے کسی حکم میں، اللہ کے کسی بناوٹ اور کسی خلق اور کسی قدرت میں ہم کو کوئی حکمت نہ نظر آئے تو کم سے کم یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، اللہ نے جتنے بھی احکام نازل فرمائے ہیں، اس میں اللہ کے بندوں یعنی ہمارے اور آپ کے فائدے کا سامان مضمر ہے، اس میں چھپا ہوا ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ کس طریقے سے فائدہ ہے اس کی بڑی تفصیل ہے، ہم ہر میدان میں جا کر کے اس کی تفصیل اگر مطالعہ کرتے ہیں تو تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لہٰذا یہ موسم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ عقل جو رکھتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس چیز میں؟ زمین و آسمان کی بناوٹ میں، دن اور رات کے عدلنے اور بدلنے میں۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نظام کو چلاتا ہے کہ کب موسم کا آنا ہے اور کب موسم کا جانا ہے، کب بارش کا شروع ہونا ہے، کب جو ہے ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا ہے، اور کس طریقے سے گرمی کے موسم کو آنا اور گرمی کے موسم کا رخصت ہونا اور دھیرے دھیرے پھر کنورٹ ہو کر کے سردی کا مکمل موسم آ جانا، یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں اور 24 گھنٹے میں لگتا ایسا ہے کہ دن ہمارا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو سمیٹا کہ رات کو لمبا کیا اور دن کو چھوٹا کیا۔ سردی کے موسم میں ہم کو بڑی تکلیف شاید ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس موسم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے مواقع دیے ہیں ہم مسلمانوں کو، ہم ایمان والوں کو، کہ اس میں رات لمبی ہوتی ہے، ہم جلدی سو کر کے جلدی اٹھ کر ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں، ہم اس میں دعا اسکار کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ حدیث قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیتوں میں سے فرمایا گیا کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت میں وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سردی کا موسم ہے، دن اس میں 12 گھنٹے کا تقریباً ہوتا ہے، 12 سے 12.25 گھنٹے کا۔ انسان اگر چاہے، ایمان والا چاہے تو چھوٹے دن کے اعتبار سے، جس میں پیاس بھی نہیں لگتی، جس میں بھوک بھی جلدی نہیں لگتی، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لہذا موسم سرما اصل میں بہان کا موسم ہے، اصل میں عبادت کا موسم ہے۔ یہ سردی کا موسم ایسا ہے کہ جو غریب غربا طبقہ ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے جیکٹ اور گرم کپڑے نہیں، جن کے پاس اوڑھنے کے لیے گرم بستر نہیں، ہم ان تک کے مدد پہنچا سکتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، ایک انسانیت کا پیغام دے سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، لیکن ہم یہ موقع جو ہمیں ملتا ہے وہ صرف سردی کے موسم میں ملتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ملتی ہے، جس میں جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ کے حاضر پیش ہو کر کے یہ شکایت کی کہ یا اللہ، ہمارے اندر اتنی گرمی ہے کہ ہمارے اندر کا بعض حصہ دوسرے حصے کو کھا جا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دی کہ تم 2 مرتبہ سانس لے سکتی ہو، ایک مرتبہ سانس وہ گرمی میں لیتی ہے اور ایک مرتبہ سانس وہ سردی میں لیتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم کو جب سخت گرمی محسوس ہو اور تم کو جب سخت ٹھنڈک محسوس ہو تو سمجھ لینا وہی 2 موقع ہیں جب جہنم سانس لے رہی ہے۔
جب جہنم سانس لے رہی ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں کو اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں ہم کو لگتا ہے کہ نیچرل ہے, ایک ہر چیز نیچرل ہے, ہر چیز اپنے آپ ہو رہی ہے. ہر چیز اپنے آپ نہیں ہوتی, اللہ کے کرنے سے ہوتی, اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے. لہٰذا شروع میں ہم نے بات کہی, وقت ہو چکا, شروع میں ہم نے یہ بات کہی کہ ہر چیز کے اعتبار سے جو اللہ کی طرف سے ہمیں مہیا ہیں ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہم کو اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ ہم کو اٹھانا ہے. غفلت کی نیند سے اب بیدار ہونا پڑے گا اور ہوش کے اور عقل کے ناخن لینے پڑیں گے اور باقاعدہ طور پر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنی پڑیں گی. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.